اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ میرے بارے میں ثم اقضوا الی ولا تنظرونی، میرے بارے میں فیصلہ کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر یہاں سے اب شرط شروع ہوئی، تولیتم ولی یلی ولایتن یا ولایتن، قریب تر ہونا، بالکل متصل ہونا، جڑا ہوا ہونا، ایک دوسرے کا پشت پناہ ہونا، کارساز ہونا، مددگار ہونا۔ اچھا، ایک اس میں سے باب تفعیل میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ کون سا ہے؟ باب تفاعل۔ باب تفاعل سے تولا، تولا یتولا، اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے منہ موڑنا، منہ پھیر لینا، یا دوسرا معنی ہے اس کا دوست بنا لینا۔ تو اسی سے ہی ہم نے جو پڑھا تھا ولی، ولی دوست کو کہتے ہیں۔ تو ولا یولی بھی ہم نے پڑھا تھا، باب تفعیل سے پڑھا تھا، ولا یولی، اس میں ہم نے پڑھا تھا نولی، فلا نولینک، نولی ہم منہ موڑ دیں گے یا دیتے ہیں، ہم منہ موڑ دیتے ہیں۔ تو ولی کس کو کہتے ہیں جی؟ دوست، جگری سرپرست کو، دوست کو۔ تو تولا کے معنی دونوں جانب چلے جائیں گے، یا دوست بنا لینا یا ولا یولی سے منہ موڑ لینا، خود منہ موڑ لینا۔ یہ ولا یولی کسی کا منہ موڑ، کسی کو اس جانب پھیر دینا۔ تو تولا کا مطلب ہے یہ لازم میں چلا گیا، خود اپنا منہ موڑ، خود پھر جانا۔ تو تولا وہ پھرا، اس نے منہ موڑا، اس نے اعراض برتا۔ تو تولیتا، تو نے پھیرا، تولیتم، تم کا کیا مطلب ہے؟ تم نے، اگر تم نے منہ پھیرا، یعنی مجھے پیٹھ دکھا دی۔ حضرت نوح کہہ رہے ہیں نا لوگوں کو کہ میں نے تو تمہارے سامنے اللہ کی دعوت رکھ دی ہے، اب اگر تم نے منہ موڑا تو پھر فا آ گیا، تو یہ جواب آ گیا اس شرط کا۔ یہ آیا نا، اگر تم منہ موڑ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فا پس ما نہیں، ما نافیہ آ گیا یہاں پہ، نہیں۔ سألتکم، سأل یسأل، اس کا کیا معنی ہے؟ سوال پوچھنا، پوچھنا، اور کیا معنی ہے اس کا؟ مانگنا، مانگنا بھی اس کا معنی ہے، پوچھنا بھی معنی ہے۔ مثلا سل بنی اسرائیل، سل کیا ہے؟ سل ہے امر، فعل امر، سل۔ تو یسأل سے سل، یعنی کہ تم پوچھو۔ وسأل بھی آتا ہے اور آپ پوچھے، دونوں معنی آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ صرف سین اور لام سے بھی سل ہے، اور یہ حمزہ یہاں پہ بول رہا ہے، وہاں پہ ترجمہ اسأل کا معنی لے لیا گیا ہے کہ آپ سوال پتہ کریں۔ تو پوچھنا دو معنی میں، مانگنا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا، لمبی دعا، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا قد اوتیت من سئلک یا موسیٰ، جو آپ نے سوال کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، سب کچھ ہی آپ کو عطا کر دیا۔ تو ایک ہے سوال کرنا، مطلب کوئی کسی سے آدمی سوال کرتا ہے کسی چیز کا کہ مجھے فلاں چیز دے دو۔ ایک ہے کسی سے بندہ سوال کرتا ہے کہ فلاں بندے کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کدھر چلا گیا۔ تو
یہاں کس معنی میں ہے؟ کیونکہ آگے اجر آ گیا نا، بدلہ آ گیا، تو یہاں پہ کس سینس میں ہے؟ مانگنے کے سینس میں. سوال کرنا ایمانی لیں گے لیکن مانگنا. فما سألت، اب یہ سألہ ہے، سألہ سألہ سألو، سألہ اس نے سوال کیا، اس نے مانگا، سألہ دو نے مانگا، سألو سب نے مانگا، اور سألت اس مؤنث نے سوال کیا، اور سألتا دو نے کیا، سألنا سب مؤنث نے سوال کیا، سألتا تو نے کیا، سألتما دو نے کیا، اور سألتم تم سب نے سوال کیا. سوری، یہ تو سألتو ہے نا، آپ بھی نہیں بول رہے، میرے خیال میں رات کی وجہ سے کوئی نیند کا غلبہ ہے. یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. ایک دفعہ گردان آپ کے سامنے لکھ دیتے ہیں. سألا سألا سألو، سألت سألتا سألنا، سألتا سألتما سألتم، سألتی سألتما سألتن، اور سألتو سألنا. کتنے ہو گئے سیگے جی؟ 14 سیگے ہو گئے. سألا اس ایک مذکر نے سوال کیا، سألا دو مذکر نے سوال کیا، سألو ان سب مذکر نے سوال کیا، سألت اس مؤنث نے جو غائب ہے اس نے سوال کیا، سألتا ان دو مؤنث نے سوال کیا، سألنا ان سب عورتوں نے سوال کیا، سألتا تو مذکر نے سوال کیا، سألتما تم دو نے کیا، سألتم تم سب نے، سألتی تو ایک مؤنث نے سوال کیا، سألتما دو نے کیا، اور سألتن تم سب مؤنث نے سوال کیا، سألتو میں نے سوال کیا. سألتو کا کیا مطلب ہے؟ تے پہ پیش آ گئی تو اس کا مطلب ہے میں نے. متکلم واحد متکلم کا صیغہ ہے، خود جو بات کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے سوال کیا. سألنا ہم سب نے سوال کیا. تو یہاں پہ کون سا صیغہ ہے جی؟ سألتو میں نے سوال کیا. فما سألتو فما بس نہیں، سألتو میں نے سوال کیا، کم. اب یہ سألتو کیا ہے جی؟ یہ فعل ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ مفعول کی صورت میں آئے گی. سألتو میں نے سوال کیا، کم تم سے، ما نہیں، میں نے تم سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی شے مانگی نہیں ہے. من میں سے، اب یہ من حرف جر ہے، اس نے کیا کر دیا؟ اجرن کو مجرور کر دیا. میں نے تم سے نہیں سوال کیا من اجرن. اب یہ من نے اس کو مزید نکرہ کر دیا ہے. تو اجر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلہ. حمزہ جیم رے، اجارہ کوئی کام کے بدلے میں کوئی چیز جو آدمی کو ملتی ہے اس کو کہتے ہیں اجر. یہ عام طور پہ قرآن حکیم میں اچھے معنی میں استعمال ہوئی، یعنی اچھے بدلے کی جو شکل ہے. یہ دنیاوی بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اجرت لے لی، جیسے دکان پہ لکھا ہوتا ہے، اور اخروی بھی دونوں کی شکل میں ہو سکتا ہے. اب من اجرن میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی. نہ میں نے تم سے کوئی دنیاوی چیز، کوئی بھی چیز نہیں مانگی کہ میں تمہارے سامنے دعوت رکھ رہا ہوں، قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اس کے بدلے مجھے کچھ تم دو. میں نے تو تم سے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے ایسا کوئی سوال کیا ہی نہیں.
ان اجریہ الا علی اللہ و امرت ان اکون من المسلمین. اب ان سے بات شروع ہو رہی ہے تو ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر. ابھی تو پڑھا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اگر تم منہ موڑ جاؤ. یہاں ان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں ان کا مطلب ہے نہیں. کیوں؟ آگے آ گیا ہے اللہ آ گیا تو ان کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں. تو یہ یاد رکھیے گا ان کے بعد اللہ آ جائے تو ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے. نہیں ہے ان کا مطلب نہیں ہے اجریہ. اجری اجرن ابھی پڑھا ہے. اجرن کا کیا مطلب ہے؟ بدلہ. اور یا متکلم تو یہ آٹومیٹکلی چلا گیا زیر کے ساتھ. اجری میرا اجر میرا بدلہ کون دے گا؟ اجریہ الا مگر سوائے اللہ پر یا اوپر. یہ حرف جر تھا اس نے اللہ کو مجرور کر دیا اللہ پر ہے. یعنی کہ میرا بدلہ جو ہے ان اجریہ الا علی اللہ. یعنی میں تو بدلہ تم سے تو نہیں. ما سألتکم من اجر میں نے تم سے کوئی بدلہ مانگا ہی نہیں. میرا بدلہ کس کے سر ہے؟ مجھے اللہ نے بدلہ دینا. وا امرتو وا اور امرتو کیا مادہ ہے جی؟ حمزہ میم رے. امارا یامر. اچھا اس کے دو ہیں جی کیا کہتے ہیں دو ابواب سے آیا ہے. ایک امارا یامر اس کا مطلب ہے کسی کو کسی کام کے لیے کہنا. اور یہ ہو گیا نصر ینصر سے باب نصرہ. اور ایک ہے باب کرو سے امورا یا صاحب اختیار ہونا صاحب امر ہونا. اب یہ جو کسی کو کسی کام کے لیے کچھ کہنا ہے نا اس کی پھر آگے شکلیں ہیں. نمبر ایک کہ کوئی آدمی کو اگر تھوڑا سا کنٹرول حاصل ہے تو وہ کیسے کہے گا؟ حکم دے گا. مثلا اگر حکومت کہہ رہی ہے یا جج کہہ رہا ہے کوئی چیز تو یا کوئی حکمران کہہ رہا ہے تو وہ کہہ تو رہا ہے لیکن وہ کس معنی میں ہے؟ حکم کے معنی میں. اگر کوئی دوست کو کہہ رہا ہے حکم تو نہیں ہے نا کوئی ساتھی کسی کو تو وہ کیا کہہ رہا ہے جی؟ وہ مشورہ دے رہا ہے. اچھا ایک تیسرے معنی میں بھی آ جاتا ہے ترغیب دینے کے معنی میں لیکن وہ مشورے میں ہی آ جائے گا. اچھا یہ جو صاحب اختیار ہونے کے حوالے سے ہے اس میں کام وغیرہ آ جاتے ہیں لیکن اس کا کیا ہے؟ امر کا معنی اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ امر ان کی جمع امور. امور یعنی کہ کام. اور حکم کے جب معنی میں امر آئے گا امر تو اس کی جمع ہو جائے گی اوامر. تو امرتو اب یہ پہلا ہے نا ہمارا اس نے حکم دیا یا اس نے مشورہ دیا. اب وہ جو سألتو تھا سألتو میں نے سوال کیا. اب یہاں پہ وہی گردان آپ لے جائیں امارا امارو انہوں نے حکم دیا. اور امارت امارتا امرنا امرتا تو نے حکم دیا. امرتما دو نے دیا. امرتم تم سب نے دیا. امرتی تو مؤنث نے دیا. امرتما دو نے. امرتن تم سب نے دیا. امرتو میں نے. امرتو میں نے حکم دیا. اور امرنا ہم سب نے حکم دیا. تو امرتو جب آئے گا
अमर तो इसका मतलब है मैंने हुक्म दिया। ये मारूफ का कायदा, हुक्म देने वाला कौन है? मैं। अब इसका बनाना है मजहूल, फुइला के वजन पर। फुइला से फुइलतु, इसके वजन पे जब आएगा तो ये बन जाएगा उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया। अब हुक्म देने वाले का यहाँ पे जिक्र है जी। आज क्या वजह? चुप चुप हो, डॉक्टर सुते हैं ना तो बाकी जागने ना बोलो ना। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। आज तो माना आवाज कट रही कोनो में पुछ पुछ के तो कोई बोल चाल। अच्छा, उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया। अमरतु, मैंने हुक्म दिया। उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया। ये मजहूल का, पैसिव वॉइस का कायदा है, मजहूल का। इसमें फाइल का हमें नहीं पता। वह उमिरतु, और मुझे तो हुक्म दिया गया है, यानी मैंने तुम्हारे अजर शजर की तरफ नहीं देखना, मुझे तो ये हुक्म दिया गया है अन के अकूनु। अब ये क्या है जी? काना यकूनु, तो यकूनु क्या है? वो है, होगा, होता है। ठीक है जी। हूँ, तो यकूनु से अब इसकी गर्दान आप देख लें, यकूनु ये भी वहीं जाएगा 13वें सीगे पे। सअलतु, मैंने सवाल किया। अमरतु, मैंने हुक्म दिया। उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया। यकूनु यकूनानी, वो दो हों, और यकूनूना, वो सब हों। ठीक है जी। और तकूनु, वो मुअन्नस, तकूनानी यकुन, औरतें सारी हो। ठीक है जी। तकूनु, तुम हो। तकूनानी, दो, और तकूनूना, सब। अकूनु का क्या मतलब है? मैं हूं। और नकूनु, हम हों। नून हम के लिए इस्तेमाल कर। अकूनु, मैं हूं, लेकिन यहाँ अकूनु नहीं आया क्योंकि अन मस्दरिया ने क्या किया? इसको मंसूब कर दिया। अकूना। उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया है, अन के अकूना, मैं हो जाऊं, या मैं हूं, मिन, मैं से, अल मुस्लिमीन। सीन लाम मीम, क्या मतलब है जी? फर्मा बरदारी, एक मतलब है इसका फर्मा बरदारी है, एक है सलामती। जब आएगा बाबे सलासी मुजर्रद से जब आएगा तो सलमा यस्लिमु, सलामा का लफ्ज़ हदीस में इस्तेमाल हुआ है। पता किया गया कि मुसलमान कौन है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलमल मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, जिसकी मिन लिसानिही, मिन यदिही व लिसानी, उसकी ज़ुबान और हाथ से, जिसके से दूसरे मुसलमान सलामत रहे। जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान सलामत रहे, मुसलमान नहीं। तो सलामा का मतलब सलामती में। तो ये जब आएगा बाब इफ़आल से, अस्लमा, सर तस्लीम खम कर दे, झुका दे, सरेंडर कर जाना, अपनी मर्जी ख़त्म कर देनी। अस्लमा युस्लिमु, युस्लिमु से इसका फ़ाइल बनेगा मुस्लिमुन, और मुस्लिमूना या मुस्लिमीना इसकी जमा है। तो मिन क्योंकि हरफ जर है तो इसलिए मुस्लिमीना मजरूर है। तो व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया है, अन के अकूना, मैं हो जाऊं, मिनल मुस्लिमीना, फर्मा बरदारों में से। ये मुस्लिम का मतलब हम ले लेते मुसलमान, ठीक मतलब है, अरबी है वो भी, लेकिन असल में क्या है जी? फर्मा बरदार। फर्मा बरदार किस चीज़ को कहते हैं? जो किसी के फरमान को उठा के चले, यानी किसी के आर्डर को
فالو کر کے چلے. تو مسلمین کا مطلب ہے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہر بات کو مان کے چلوں. مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے سے جواب کیا آ رہا ہے, آپ میری بات مان رہے ہیں یا منہ موڑ رہے ہیں یا کیا, جو مرضی کرو, میں نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پیغام کو پہنچانا ہے. چلے جی, آج ایک ہی آیت کرتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. جو پچھلا حصہ تھا, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, نون ساکن ہے تو اس کا اخفا ہوگا. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, تولیتم ہے, لئی جو ہے یہ حرف لین ہے, لئی حرکتیں اس کی دو. تولیتم فما, فا ایک حرکت ہے, ما جو ہے یہ دو حرکتیں ہیں, میم زبر الف ما. فما, سا ایک حرکت, آ ایک حرکت ہے, سأل تو ایک حرکت, کم ایک حرکت, سألتکم, لیکن میم آگے جا کے مل جائے گا, سألتکم من. اچھا, من کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے جو کہ ہلکی ہے, تو یہاں پہ نون کا اظہار ہوگا. من اجر نہیں پڑھیں گے بلکہ من اجرن. اور جیم پہ جزم ہے, جیم جو ہے یہ کتب جد میں آتا ہے, قلقلہ میں, تو اس لیے اجرن نہیں پڑھیں گے, اجرن پڑھیں گے. جیم کو اجرن. اجرن کے بعد جو رن میں نون ہے تنوین کا, اس کی وجہ سے آگے پھر حمزہ آ گیا, تو اجرن پڑھیں گے, اجرن نہیں پڑھیں گے, اجرن ان. اب یہاں سے دیکھ لیتے ہیں جی, ان پھر نون ساکن آ گیا, نون ساکن کے بعد پھر حمزہ ہے تو اس کا اظہار ہوگا, ہلکی ہے. ان اجریہ, پھر یہ جیم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ, تو یہ کیا ہے, جیم کا قاعدہ ابھی کیا بتایا جی, کتب جد. یہ کیا قاعدہ ہے, قلقلہ کا قاعدہ ہے. اجری, اج, اور بول بو اج, اجریہ, اجری آ نہیں پڑھیں گے, اجریہ, اجریہ. اللہ, لام کتنے ہیں اس میں, اللہ میں دو ہے, الف لام لام الف, تو اللہ, 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 لام اللہ کا لام موٹا پڑیں گے, پیچھے زبر ہے, اللہ, ہاں سینے سے نکالیں گے, اللہ اللہ. و ایک حرکت ہے, امرتو, امرتو, ان اکون. آپ یہ ان نہیں پڑھیں گے, کیوں, اس لیے کہ نون ساکن کے بعد پھر حمزہ آ گیا اور یہ حروف ہلکی میں سے ہے, تو نون کا اظہار ہوگا. ان اکون, آ ایک حرکت ہے, کو دو حرکتیں ہیں, پیش کے بعد واو آ گیا ہے, مد اصلی بن گیا. ان اکون ایک حرکت ہے, من المسلمین, مین. اب یہ دو حرکتیں تھیں لیکن اس پہ عارضی طور پہ آپ ساکن پڑھیں گے, عارض للسکون کے قاعدے کے تحت اس کو آپ 5 حرکتیں کھینچ سکتے ہیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. چلیں جی پڑھ لیتے ہیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ من, ملا کے پڑھیں, سألتکم من اجر ان اجریہ الا علی اللہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق اللہ. سر اجر سے اگے وہ تویا میں وہ پکی یاد نہیں, تویا نہیں ہے جی, کریں یہ سوال جو پہ یہ ملا کے پڑھنے کا وصل وسیع ہونا, ملا کے پڑھنا بہتر ہے. اچھا, اجرن پڑھے نا, ہاں جی, رکنے کا نہیں ہے.